اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتے تو وہ بھی 21ویں صدی میں نیچر کی مخلوق یعنی کہ درند پرند چرند اور نوزائیدہ بیبیز سے صرف اپنی ہی طاقت سے اپنے ہی نام کو بلوا کر دکھاتے، جس طریقے سے دین اسلام کے اللہ نے 21ویں صدی میں درند پرند چرند اور نوزائیدہ بچوں کی زبان کے ذریعے اپنے نام کو اپنی ہی طاقت سے بلوا کر دکھایا، یہاں تک کہ دو کتے کے پلوں کی زبان سے 1 منٹ سے زیادہ اس نے اپنا نام بلوا کر دکھا دیا، اپنی ہی طاقت سے اور اپنے حکم سے، جنہوں نے پکارا اللہ اللہ اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا تھے جو کہ غیر مسلم دعوے کرتے ہیں، تو وہ ایسا کر کے کیوں نہ دکھا سکے 21ویں صدی میں، جبکہ اللہ نے پریکٹیکل طور پہ دکھا دیا اپنی طاقت کو؟ تو ثابت تو یہ ہوا پریکٹیکل ثبوتوں سے، جو نیچر کی روشنی میں اور نیچر کی مخلوق کی زبان سے، جو کہ غیر جانبدار ہے، جو رشوت نہیں لیتی، جو جھوٹ نہیں بولتی، اس نے تو گواہی دی، زبانی دعویٰ جو کیا۔ یہ ایک کامن سینس یعنی عقل استعمال کرنے والا جانتا ہے انسان کہ نیچر کی جو مخلوق ہے وہ اپنی زبان میں خود سے کئی سیکنڈ بلکہ منٹ سے زیادہ کسی خدا کا نام نہیں لے سکتی۔ اور اگر نیچر کی مخلوق کسی خدا کا نام ہی لے رہی ہے اور صرف ایک ہی خدا کا نام لے رہی ہے، جتنی بھی مخلوق ہے جب بھی نام لے رہی ہے کسی خدا کا تو وہ ایک ہی خدا کا نام لے رہی ہے، خود ہی لے رہی ہے، خود تو نہیں لے سکتی۔ تو خود اگر وہ لے رہی ہے تو اس کا مطلب کوئی ہے جو کنٹرول کر رہا ہے، جس نے حکم دیا۔ تو اللہ نے تو اپنی طاقت دکھا دی، اللہ نے تو 21ویں صدی میں پریکٹیکل سے ثابت کر دیا کہ اللہ ہی خالق کائنات ہے اور نیچر کا خالق ہے، اور ساری مخلوق کو اس نے کریٹ کیا ہے۔ اب اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہیں تو وہ ایسا کر کے دکھائیں پریکٹیکل طور پر 21ویں صدی میں، جیسا اللہ نے کر کے دکھایا۔ اور اگر کوئی اللہ کے سوا ایسا کر کے نہ دکھا سکے، کوئی بھی ایسا خدا جس کو غیر مسلم کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے کوئی اللہ کے سوا، اور اگر وہ ایسا نہ کر کے دکھا سکے تو وہ خدا نہیں، چاہے کوئی کتنے ہی دعوے کر لے، فلاں خدا فلاں خدا فلاں خدا، نہیں۔ ثابت کرو، نیچر کی مخلوق پر کنٹرول دکھواؤ پریکٹیکل سے، جیسا اللہ نے دکھایا۔ godofnature.org پہ جا کے دیکھو ثبوتوں کی تعداد کتنی ہے اللہ کے فضل سے۔ لاؤ اپنے پریکٹیکل ثبوت اگر سچے ہو، اور اگر نہ لا سکو، جو کہ ہرگز نہ لا سکیں گے کوئی بھی غیر مسلم، تو پھر دین اسلام قبول کر لو اور اللہ کو سچا خالق مان لو، تسلیم کر لو، اپنی عقل کو استعمال کرو، یہی آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ ورنہ مرنے کے بعد اگر کفر پہ مر گئے، غیر مسلم مرے، تو ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب اور اللہ کی سخت سزا اور دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، گارنٹیڈ۔ اس لیے مرنے سے پہلے غور کر لو کہ اگر اللہ کے سوا آپ کے کوئی خدا کا وجود ہوتا تو وہ اپنی طاقت کیوں نہ دکھا سکے، اور وہ اللہ کو کیوں نہ روک سکے، وہ اپنا نام کیوں نہ بلوا سکے۔ اللہ نے تو ان کو روک دیا سب کو، اور اللہ نے صرف اپنا نام بلوا کے دکھایا 21ویں صدی میں۔ تو پھر مان لو کہ اللہ ہی حق ہے، اور اللہ ہی کائنات کا بادشاہ ہے، اور اللہ ہی شہنشاہ ہے، اور اللہ ہی سچا خدا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور دین اسلام ہی سچا دین ہے، اور قرآن ہی اللہ کا سچا کلام ہے۔ باقی تمام ادیان و مذاہب ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو چکے ہیں۔ ٹیک کیئر۔